علم سکھاؤ مگر اپنی اولاد کو جاہل مت بناؤ۔ جاہلوں کو رون دیا جاتا ہے، مسمار کر دیا جاتا ہے، جاہلوں کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، جاہل اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ آج ہمارا حال یہی ہے، اس میں تو آپ برا مت مانیے، ہماری حقیقت تو یہ ہے، یہ اتنا بڑا مجموعہ جو آج ہزاروں کی تعداد میں عتیق ملت نے اپنے آستانے پر جمع کریا بلایا ہے اپنے روحانی فیضان سے نظر الحسن صاحب، بدر الحسن صاحب کو انہوں نے وسیلہ بنا کر اتنا بڑا مجموعہ جمع کر دیا۔ پیارو ذرا غور کرو، ذرا غور کرو اے میرے پیارو، ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جس کو آج بھی اپنے نام کی سگنیچر کرنا نہیں آتا ہے۔ اللہ بتاؤ، جس قوم کو سگنیچر کرنا نہیں آتا، جس قوم کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا، جو قوم جو ہے دنیاوی حالات کے اعتبار سے علم کا ایک جو ہے خطرہ نہیں جانتی ہے، وہ قوم کیا خاطر ترقی کرے گی میرے بھائی؟ وہ قوم کیسے آگے بڑھے گی؟ وہ قوم کیسے عروج کی طرف جائے گی؟ وہ قوم کیسے ترقی کی طرف جائے گی؟ اس لیے میرے پیارو، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، آج عتیق ملت کے عرف میں آئے ہو، یہ عہد کر کے اٹھو کہ آج اٹھیں گے تو علم کی شمع کو دلوں میں روشن کر کے اٹھیں گے۔ آج اٹھیں گے تو ہم اپنی اولاد کو، نسلوں کو علم والا بنائیں گے، اخلاق والا بنائیں گے، تربیت یافتہ بنائیں گے، تاکہ ہمارے دلوں سے، ہماری نسلوں سے یہ اسلام مہکتا چہکتا رہے۔ آج آپ کو معلوم ہے کیا بات ہے کہ یہ اسلام کو 1400 سال سے چیلنجز ہے، 1400 سال سے اسلام کو چیلنجز ہے۔ کبھی چیلنجز ابو لہب کی شکل میں آئی، کبھی ابو جہل کی شکل میں آئی، کبھی یزید کی شکل میں آئی، کبھی کسی اور کی شکل میں، کبھی مروان کی شکل میں، کبھی کسی اور شکل میں، کبھی کسی اور شکل میں، لیکن خدا کی قسم اسلام کی آج تک 1400 سال میں کوئی اینٹ نہیں ہلا سکا، اسلام کو کوئی پوسیدہ نہیں کر سکا، اسلام کو کوئی کمزور نہیں کر سکا۔ کیوں نہیں کر سکا؟ سنو اے مسلمانوں، اس لیے نہیں کر سکا کیونکہ اسلام میں آج آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اسلام کے اندر علی المرتضیٰ جیسے عالم پلتے ہیں، اسلام میں امام اعظم جیسے شہزادے پلتے ہیں، اسلام میں امام بخاری جیسے فقہ نور پلتے ہیں، اسلام میں غوث اعظم جیسے مفسر پلتے ہیں، اسلام میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی جیسے بہار جلیل القدر علماء پلتے ہیں۔ اسلام میں ایسے ایسے جلیل القدر ہستیاں پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے علم کے ذریعے سے اسلام کی شمع کو ایسے روشن، ایسے منور کیا، ہزاروں ہوائیں آ گئی مگر اسلام کی شمع کو بجھا نہیں سکی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور عتیق ملت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ آپ سوچ رہے تھے کہ بھائی ہم تو مولانا کو بلائے، مولانا کچھ ہم کو ہنسائیں گے، کریں گے، یہ کیا ہوگا؟ مولانا کا موڈ چینج ہو گیا، جلالی خطاب کر رہا ہے۔ جتنا ہنسانا تھا ہمارے نقیب صاحب اور ہمارے جو ہے شاعر صاحب آپ کو ہنسا دیے، میرے حصے کا بھی ان لوگوں نے ہنسا دیا۔ تو اس لیے میں بولا آج میں آپ کو پیغام دوں گا، میرے بھائی آپ ذرا غور کیجئے گا، بھائی ہمارا مقصد کیا ہے؟ کامیاب ہونا۔ جہنم میں جانے کے واسطے کون کون پیدا ہوئے؟ ہاتھ اٹھا دو۔ ارے واہ، ایک آدمی بھی جانا نہیں چاہتا، یہ بڑی گمت کی بات ہے، ایک آدمی بھی جہنم میں جانا نہیں چاہتا۔ ذلیل و رسوا ہونے کے واسطے کون کون پیدا ہوئے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ لوگ گمت، ایک آدمی بھی ذلیل ہونا نہیں چاہتا، رسوا ہونا نہیں چاہتا، شرمسار ہونا نہیں چاہتا، مگر پھر پیارو ذرا بتاؤ، آپ ذرا غور کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو کامیابی کی طرف بلا رہا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ مؤذن اذان دے کر کہتا ہے حی علی الفلاح، 5 مرتبہ اعلان کر رہا ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔
आओ कामयाबी की तरफ। प्यारो पता क्या चला, कामयाबी दुनिया में नहीं है, ऐशो इशरत में कामयाबी नहीं है, जिहालत में कामयाबी नहीं है, जलालत में कामयाबी नहीं है, अनपढ़ों को कामयाबी कभी नहीं मिलती, कौम के मर्दूदों को कामयाबी नहीं मिलती, मुर्दा लोगों को कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी उस कौम को मिलती है जो रहता घर में है, मगर जब इबादत की बात आ जाए तो सारी दुनिया को छोड़कर अपने मौला की तरफ पलट जाता है, अपने रब की तरफ पलट जाता है। आज जरूरत है उम्मत मुस्लिमा को अपने मौला की तरफ पलटो, अपने खुदा की तरफ आओ, अपने रब की तरफ आओ, उसके अहकामात को मानो, उसके दीन को मानो, उसके भेजी हुई कुरान को मानो, उसकी किताब को मानो, उसके अहकाम को मानो, उसकी शरीयत को मानो, उसके नबी को मानो, वैसा मानो जैसा उसने इज्जत और अजमत वाला बनाया है, जैसा उसने शहादत वाला बनाया है। जब तक ये नहीं करोगे कौम कामयाब होने वाली नहीं है। यारों मैं आपको एक बात अच्छी सुना देता हूँ। माशाल्लाह देखो कितने तकरीबन 35 कैमरे आज मेरे सामने। कुछ भी डालो मत डालो, ये कल सुबह डाल देना 35 पूरे, ये डालना। अब जो मैं बोल रहा हूँ सुनो। आपको मालूम है पूरी दुनिया में कम और बेश 60 मुल्क है मुसलमानों के। कितने बोलो? 60। जरा जोर से बोलो ना जी। 60 मुल्क है। 60। उन 60 मुल्कों में इंडोनेशिया जैसा मुल्क भी है मुसलमानों का, जो दुनिया का 3rd लार्जेस्ट कंट्री है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन जिसके पास है। सबसे बड़ी पॉपुलेशन रखने वालों में चाइना और इंडिया के बाद 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन रखने वाली कंट्री इंडोनेशिया मुसलमानों के अंदर कंट्रोल है। इतने मुसलमान दुनिया के अंदर हैं जिनके 60 ममालिक बने हुए हैं। लेकिन आप बताओ 60 ममालिक होने के बाद हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? लेकिन आज हम गालियां देते हैं, ये ऐसा है, ईसाई ऐसा है, उन्हें वैसा है, ये ऐसा है, ये है, उन्हें वो है। हम लोग मुसलमानों को सस्ता सबक मिल गया क्या? गालियां देना, बुराई करना, जलील करना।